توحید کے متوالوں، شمع رسالت کے پروانوں، اہل بیت مصطفیٰ علیہم السلام کے عاشقوں، اولیاء امت کے جانثاروں، غوث و خواجہ کے عقیدت مندوں، بالخصوص سرکار سرکاہی علیہ رحمت و رضوان کی بارگاہ سے فیض یافتہ مرد فقیر حضرت بابا عبدالشکور شاہ تیغی براہیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے عرس میں حاضر ہونے والوں اور نہایت ہی عقیدت و محبت و احترام کے ساتھ سب سے پہلی فرصت میں بارگاہ رسالت و نبوت میں اپنی غلامی کا ثبوت دو اور بواز بلند درود پاک کا ہدیہ نچھاور کرو۔ پڑھے اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و مولانا محمد وبارک وسلم وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ ایک مرتبہ اور اس جذبے کے ساتھ درود پاک سنائیں کہ جو شے تیری نگاہ سے گزرے درود پڑھ، جو شے تیری نگاہ سے گزرے درود پڑھ، ہر جزو و کل ہے مظہر انوار مصطفیٰ۔ پڑھیے بواز بلند اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و مولانا محمد وبارک وسلم وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ حضرات، ہم اور آپ ایک اللہ کے محبوب، اللہ کے ولی کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے حاضر ہیں۔ ان کا عرس منا رہے ہیں، اور عرس اظہار مسرت و شادمانی کو کہتے ہیں، یعنی خوشیوں کا اظہار۔ کوئی ایسی نعمت کا حاصل ہونا جس کے لیے انسان بے قرار رہتا ہو، اور جب وہ نعمت حاصل ہو تو پھر اس کے لیے وہ گھڑی ایک ایسا شادیانہ یعنی مسرت و خوشی کے ماحول کے ساتھ وہ سما اس کے سامنے حاضر ہوتا ہے، جہاں وہ محسوس کرتا ہے کہ میں نے زندگی کے ایک حسین لمحات کو پا لیا ہے۔ اسے ظاہری زندگی میں بضابطِ شادی کہتے ہیں، اور
دلہن کو عربی میں عروس بولتے ہیں. اسی سے یہ عرس مشتق ہے. جس طرح سے ایک انسان پیدا ہوتا ہے، بڑا ہوتا ہے، جب جوان ہوتا ہے، پھر اس کے دلوں میں شادی، عقد، نکاح کی تمنا اور اس کے خیال پیدا ہوتے ہیں. پھر جب وہ گھڑی آتی ہے تو پورا سماج مل کر کے اسے اس موقع سے تیار کرتا ہے اور اسے اس لمحے کی، اس پل کی مبارکبادی پیش کرتا ہے. اسی طرح سے ایک اللہ کا ولی، ایک اللہ کا نیک بندہ، اللہ سے سچی محبت کرنے والا، جو پوری زندگی اللہ 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 کی رٹ لگاتا ہے، صبح و شام اللہ کے ذکر میں اپنی زندگی کو گزارتا ہے، پابندی کے ساتھ نمازوں کو ادا کرتا ہے اور فرائض کے علاوہ بھی وہ نوافل کثرت سے پڑھا کرتا ہے، اور ہر لمحہ یاد الہی میں وہ مست رہتا ہے. خوشی ہو تو اللہ کی رضا سمجھتا ہے، غم ہو تو اللہ کی رضا سمجھتا ہے. اپنے لب پر کبھی بھی وہ شکوہ نہیں لاتا، ناشکری نہیں لاتا، ہر حال میں وہ راضی برضا ہوتا ہے. یہ اوصاف اللہ والوں کے، جنہیں ہم اور آپ ولی کہتے ہیں. تو یقین جانیے انہیں زندگی، دنیا کی کوئی چیز بھاتی نہیں ہے. وہ ہمیشہ اس ذوق میں، اس شوق میں اپنے لمحات کو گزارتے ہیں کہ دیدار مولا کب ہو جائے، وصل یار کب ہو جائے، لقائے محبوب کب ہو جائے. جس کی یاد میں ساری راتیں گزر رہی ہے، اخی اس سے ملاقات کب ہوگی، اس سے وصل کب ہوگا، اس سے ملنا کب نصیب ہوگا. وہ کون سی گھڑی ہوگی کہ جس وقت صرف میں ہوں گا اور وہ ہوگا. تو دوستو، جب اسے موت آتی ہے، یعنی دنیا کو وہ داغ مفارقت دیتا ہے، اور پھر جب اس دنیا سے اس دنیا میں قدم رکھتا ہے، تو اس دنیا میں دنیا والوں کے ساتھ ہوتا ہے، لیکن جو ہی اس دنیا سے اس دنیا میں قدم رکھتا ہے تب دنیا نہیں بلکہ خالق دنیا اس کی نظروں کے سامنے ہوتا ہے. اس کا اسے وصل نصیب ہوتا ہے جس کی یاد میں اس کے سجدے ہوتے تھے. اس سے اس کا ملنا نصیب ہوتا ہے جس کی یاد میں وہ نمازیں پڑھا کرتا تھا. وہ اس کے جلووں کا تماشا دیکھتا ہے جس کے جلووں کے تصور میں رات کے سناٹے میں اپنی پیشانی کو زمین پر رکھ کر سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ کی تسبیح پڑھتا رہتا ہے. یعنی کہ اب اسے اس کا مقصد مل جاتا ہے، اللہ سے اس کا وصل ہو جاتا ہے، اللہ کے پاس چلا جاتا ہے، قرب خدا میں چلا جاتا ہے. اسی بنیاد پر اس کے جانے کے دن کو ہم اور آپ عرس کا نام دیتے ہیں. اس کے یوم وصال، یوم وفات کو ہم اور آپ عرس کے نام سے مناتے ہیں. اور ایسے بھی آپ نے علماء کی زبانی تقریروں میں سنا ہوگا کہ جب بندہ انتقال کرتا ہے
اور قبر میں جب اس سے فرشتے سوال کرتے ہیں اور جب وہ اپنے سوالوں کا صحیح جواب دے دیتا ہے تو پھر فرشتے اسے کہتے ہیں کہ سو جا، اس طرح سے جس طرح سے کہ ایک دلہن شب عروسی سویا کرتی ہے۔ آپ دیکھیں دنیاوی اعتبار سے ہر دلہن کے لیے جو پہلی شب ہوتی ہے میکے سے جب وہ رخصت ہو کر جب اپنے سسرال کو آتی ہے تو انسان کے پاس جو بھی اس کے خاطر مدارات کے لیے، اس کے ویلکم، اس کے ضیافت کے لیے جو بھی سہولتیں ممکن ہوتی ہیں وہ ساری چیزیں اس کے لیے مہیا کرائی جائیں۔ اور یہ حدیث پاک کے جملے ہیں کہ فرشتے کہتے ہیں سو جا جس طرح سے ایک دلہن سویا کرتی ہے۔ تو حضرات الحمدللہ ہم اور آپ جس بزرگ کی بارگاہ میں حاضر ہیں یعنی حضرت عبدالشکور شاہ تیغی براہیمی رحمت اللہ تعالی علیہ، الحمدللہ یہ انہی اللہ والوں میں سے ایک تھا۔ اور عرس سب کا نہیں ہوتا، عرس سب کا نہیں ہوتا، عرس منانے سے بھی نہیں منتا۔ بھیڑ ایسے ہی نہیں لگتی، روح ایک ہوتی ہے اور ایک ہوتی ہے روحانیت۔ تو روح ہمارے اور آپ کے سب کے جسم میں ہے، روح ہے تبھی تو بول رہے ہیں، روح ہے آپ سن رہے ہیں، یہی روح نکل جائے گی، نہ آنکھ کام کرے گی، نہ کان، نہ ہاتھ، نہ پیر، نہ زبان، نہ ہم چل سکتے ہیں نہ بول سکتے ہیں، روح نکل گئی، سارے تماشے ختم۔ تو یہ روح ہے، اور ایک ہوتی ہے روحانیت، ایک ہوتی ہے روحانیت۔ روح نکل جاتی ہے لیکن روحانیت اس طرح سے اپنے آپ کو ایک مرکزی حیثیت دیتی ہے کہ اب دنیا والوں کو کشا کشا اپنی جانب کھینچتی ہے۔ تو یہ عبدالشکور شاہ کی روحانیت ہے، یہ ان کی روحانیت ہے۔ میں نہیں جانتا آپ میں سے کون کہاں کا رہنے والا ہے، کس علاقے میں رہتا ہے، کہاں رہتا ہے، لیکن آپ آج کی تاریخ میں اس بارگاہ میں حاضر ہیں۔ یہ کسی نے بلایا نہیں ہے، ان کی روحانیت کی کشش ہے جو آپ کو کھینچ لائی ہے۔ اور الحمدللہ اسلام کی حقانیت، اسلام مذہب حق ہے، اسلام کی حقانیت، شریعت کی حقانیت، دین فطرت کی حقانیت جب کتابوں سے ثابت نہیں ہوتی تو روحانیت سے ثابت ہوتی ہے۔ جب دلیلیں کام نہیں آتی تو اس وقت اللہ والوں کے مشاہدے کام آتے ہیں۔ بہت سارے مسائل کتابوں سے جب نہیں حل ہو پاتے، اللہ والے بغیر کسی کتاب کو کھولے اسے حل کر دیا کرتے ہیں۔ آپ کو میں بتانا چاہوں گا، ایک بزرگ، کیا ہے وہ تو بند ہو چکا ہے، نہیں چل رہا، چھوڑ۔ ایک بزرگ، ان کا نام آپ نے بھی سنا ہوگا، آپ میں سے بہت سارے لوگ وہاں گئے بھی ہوں گے، سرکار وارث پاک دیوا شریف۔ ان کو پردہ کیے ہوئے تقریباً لم سم 120 سال ہو رہے ہیں۔ تو ان کا زمانہ تھا اور کہیں پر مولویوں میں بحث چل رہی تھی
جس کو عام طور سے مناظرہ کہتے ہیں. کس موضوع پر مناظرہ تھا؟ ایک جماعت کہہ رہی تھی کہ حضور کا سایہ نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ نہیں. دوسری جماعت کہہ رہی تھی کہ نہیں، سایہ ہے. دونوں اپنی اپنی دلیلیں کتابوں سے دے رہے تھے، لیکن مسئلہ جو کا تو تھا. دونوں کے خیال میں ایک بات آئی، کسی تیسرے نے ان کی توجہ کو اس جانب کیا. کیسا ہے کہ چلو اس مسئلے کو لے کر ہم لوگ حضرت حاجی وارث علی شاہ کی بارگاہ. چنانچہ وہ دونوں جماعت دیوا شریف پہنچی دن کے دوپہر میں. دوپہر کا وقت تھا، دوپہر میں دونوں جماعت پہنچی. اور وارث پاک علیہ رحمت و رضوان کا معمول یہ تھا کہ وہ دوپہر میں قیلولہ کرتے تھے، یعنی تھوڑا لیٹ میں. تو وہ وقت ان کے قیلولہ کا تھا، لیکن دوپہر کا وقت تھا اور وارث پاک جو ہے کہ اپنے حجرے میں نہیں، حجرے سے باہر چبوترے پر ٹہلنا، اور بالکل سورج نصف النہار پہ ہے اور وارث پاک ٹہل رہے. اتنے ہی میں وہ دونوں جماعت پہنچی جو بحثیں کر رہی تھی. ایک کہہ رہا تھا کہ حضور کا سایہ، ایک کہہ رہا تھا نہیں. جبکہ وارث پاک کا معمول یہ تھا کہ اکثر و بیشتر حاضر ہونے والے جب حاضر ہوتے تھے تو سرکار حجرے میں رہا کرتے تھے، پھر باہر سے خادم خبر دیتے تھے، اندر سے اجازت ہوتی تھی تو پھر لوگ جاتے تھے ملنے کے لیے. لیکن اس دونوں جماعت کو اس کی ضرورت ہی نہیں پڑی، سرکار باہر ہی مل گئے. اور سرکار نے پوچھا آپ کیسے آئے؟ کہا سرکار بس آپ سے ملنے کے لیے. پھر سرکار حجرے میں تشریف لے گئے، کہا آئیے آپ حضرات. حجرے میں گئے، یہ دونوں جماعت اندر گئی. اب سرکار بھی اپنی جگہ پر جو ان کا اپنا انداز تھا بیٹھنے کا وہ بیٹھے ہوئے ہیں. یہ دونوں جماعت بھی دو، ایک طرف ایک جماعت، ایک طرف ایک جماعت بیٹھی ہے. اور کوئی کچھ بول نہیں رہا، سب ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں، تک رہے ہیں. اب اس میں وہ جماعت جو حضور کا سایہ نہیں مانتی، وہ سایہ ماننے والے کی طرف اشارہ کر رہی ہے بار بار. کہہ رہے بھائی جس کام کے لیے آئے ہو پوچھو. لیکن خاموشی تو خاموشی ہے. جب کچھ دیر گزر گئی اس کے بعد پھر راز کھل رہا ہے. جب زور کیا گیا، ایک جماعت نے دوسری جماعت پہ جب دباؤ دیا کہ بھائی جو مسئلہ تھا، جس ہمارے اندر جو تنازع کا بحث تھا، آخر ہم اس کے حل کے لیے آئے ہیں، آخر تم بولتے کیوں نہیں ہو، کہتے کیوں نہیں ہو؟ تو آخر میں اس جماعت نے کیا کہا؟ ارے میں کیا کہوں، توجہ دیجیے گا، کیا مجھے پیش کر رہے ہیں؟ جلدی رکھ دیجیے، بہت اچھی بات کہنے جا رہا ہوں. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ رسالت. اب بیٹھ جائیے آپ بھی سامنے. تو جب
دوسری جماعت نے اس سے کہا کہ بھائی پوچھتے کیوں نہیں ہو؟ تو وہ جماعت جو حضور کے سایہ کا قائل تھی، اس نے کیا کہا غور سے سنیے. کہا کیا پوچھیں؟ بغیر پوچھے ہوئے سوال کا جواب مل چکا ہے. بغیر پوچھے ہوئے سوال کا جواب مل چکا ہے. کہا وہ کیسے؟ تو ان لوگوں نے کہا کہ ہم لوگ جب آئے تو سرکار دروازے حجرے سے باہر کھڑے تھے. حجرے سے اچھا دیکھیے یہ جو چیز ہے صرف ایک جماعت دیکھ رہی ہے، دوسری جماعت یہ چیز نہیں دیکھ رہی ہے. سمجھے کہ نہیں؟ یعنی اسے دکھایا جا رہا ہے جو اس کا قائل نہیں ہے. تو اس نے کہا کہ میں کیا پوچھوں؟ سرکار باہر کھڑے تھے، دھوپ میں سب کے سائے نظر آ رہے تھے، لیکن وارث علی شاہ کا سایہ نظر نہیں آ رہا. انہوں نے کہا کہ جب 28ویں پشت میں آنے والا رسول کا بیٹا اس قدر نور العلا نور ہے تو خود حضور کی ذات کس قدر نور العلا نور ہوگی. لیکن وہ جماعت جو حضور کے سائے کا قائل نہیں تھی، یعنی پہلے سے جن کا ایمان درست تھا، انہوں نے سرکار کا سایہ دیکھا تھا. وارث پاک کا سایہ انہیں تو نظر آ رہا تھا. پتہ کیا چلا؟ جو ہدایت پہ تھے ان کے لیے کرامت نہیں دکھائی جاتی، کرامت ہمیشہ غیروں کے لیے دکھائی جاتی ہے. نبی نے معجزہ صحابہ کے لیے نہیں دکھایا. نبی نے جب بھی معجزہ دکھایا تو کفار و مشرکین کے لیے. اسی طرح سے آنے والے دو نظریے کے تھے وارث پاک کی بارگاہ میں. ایک کا نظریہ تھا حضور کا سایہ نہیں ہے، دوسرے کا نظریہ تھا حضور کا سایہ ہے. دونوں اپنی اپنی دلیلیں لے کر آئے تھے، لیکن بات تھی نور علی نور کی، بات تھی محبوب خدا کی، بات اس ذات کی تھی کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اول ما خلق اللہ نوری وکل الخلائق من نوری وانا من نور اللہ، کہ اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا فرمایا اپنے نور سے، اور پھر اللہ نے میرے نور سے ساری کائنات کو پیدا فرمایا. وانا من نور اللہ، اور میں اللہ کا نور ہوں. تو بھلا بتاؤ تو صحیح، جو ذات سراپا نور العلا نور ہوگی اس کا سایہ کیوں کر ہو سکتا؟ پتہ کیا چلا؟ مذہب اہل حق کا نبی کو بشر ضرور مانتے ہیں، لیکن اپنے جیسا بشر نہیں مانتے. نبی کی بشریت اور ہماری اور آپ کی بشریت میں بہت بڑا فرق ہے. سوائے حضور کے دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے جس کی حقیقت بشریت نہ ہو، جس کی حقیقت بشریت نہ ہو. صرف اور صرف حضور کی ذات ہے کہ جن کی حقیقت بشریت نہیں ہے بلکہ نورانیت. حقیقت کسے کہتے ہیں؟ حقیقت پہلے ہوتی ہے، حقیقت پہلے ہوتی ہے اور صفت بعد میں ہوتی ہے. جیسے مثال کے طور پر آپ کا لڑکا ڈاکٹر ہے، انجینئر ہے، تو بھائی پہلے وہ پیدا ہوا نا، بعد میں ڈاکٹر بنا. ڈاکٹر بن کے تو نہیں پیدا ہوا. اسی طرح سے جو حقیقت ہوتی ہے وہ مقدم ہوتی ہے، جو صفت ہوتی ہے وہ مؤخر ہوتی ہے. اور ہمارے اور آپ کے نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم
کہ ذات نور یہ حقیقت ہے۔ اس لیے کہ حضور خود فرماتے ہیں کنتو نبیوں آدموں بین المائے والطین، کہ میں اس وقت نبی تھا جبکہ آدم علیہ السلام ابھی مٹی اور آب و گل کی منزلیں تک، یعنی ابھی آدم کا مجسمہ نہیں بنایا گیا، لیکن حضور نبی تھے۔ ابھی آدم علیہ السلام پیدا بھی نہیں کیے گئے تھے، نبی ہے۔ پتہ کیا چلا کہ حضور کا نور ہونا، حضور کا نبی ہونا یہ مقدم ہے، بشر ہونا مؤخر ہے۔ تو حضور کی بشریت اور آدم و آدمیت کی بشریت دونوں میں فرق ہے۔ اللہ حضور کے سب کی بشریت حقیقت ہے، وہ صرف جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے کہ جن کی بشریت حقیقت نہیں بلکہ صفت ہے۔ حقیقت بس نبی کا نور ہونا، نبی کا نبی ہونا۔ حضرات ایک بات آئی تھی جو میں کہہ کے گزر گیا، اور گفتگو میری شروع ہوئی ہے اللہ کے ولی اور ولایت سے۔ ولی ہی کا عرس منایا جاتا ہے، یہ عرس بھی اس بات کی شہادت ہے کہ بندہ اللہ کا ولی ہے۔ بولی ہے کہ نہیں؟ ہاں؟ ہم سب اکٹھے ہیں، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ جس کی بارگاہ میں حاضر ہے وہ اللہ کا ولی ہے۔ اور امت محمدیہ میں جو ولی ہیں ان کا مقام خود نبی نے بڑا بلند فرمایا۔ نبی نے فرمایا ہے کہ میری امت کے علماء، یہاں پر ایک وضاحت کروں گا، سمجھے؟ اس لیے کہ مس گائیڈ بہت کیا جاتا ہے، سمجھے کہ نہیں؟ اور ہر فرقے میں مس گائیڈ بہت کیا جاتا ہے، ہم سنیوں کے یہاں بھی مس گائیڈ بہت ہے، سمجھے؟ حضور نے فرمایا ہماری امت کے علماء مثل انبیاء بنی اسرائیل کے ہوں گے، یعنی قوم بنی اسرائیل کے انبیاء نبی جیسے پیدا ہوئے اس طرح کے ہماری امت کے علماء ہوں گے۔ تو اس سے مراد ہمارے جیسے علماء نہیں ہیں، عام طور سے جن عالموں کو آپ عالم سمجھتے ہو، جبو دستار دیکھ لیا، لال پیلی پگڑی دیکھ لی، لاہو لشکر کے ساتھ دیکھ لیا، نعرے کے ساتھ دیکھ لیا، بھیڑ کے ساتھ دیکھ لیا، یہ سب علماء ہیں، علم انہوں نے حاصل کیا ہے، ان کے علماء ہونے سے بھی انکار نہیں ہے، لیکن یہ علماء مراد نہیں ہے وہاں۔ علماء سے مراد وہ علماء ہیں کہ جن کے دلوں میں خشیت ربی ہو، یعنی جو صرف اور صرف اللہ سے ڈرتے ہو اور ان کا ہر عمل اللہ کے لیے ہو، وہ اللہ سے راضی برضا ہو۔ گویا یہاں علماء سے مراد عرفاء ہیں، عارف، یعنی جنہیں صرف علم نہیں بلکہ معرفت حاصل ہو، اللہ کا عرفان حاصل ہو، اللہ کی پہچان حاصل ہو، وہ مراد ہے اس، اور انہیں ہی ہم اور آپ عرفاء کہتے ہیں، اولیاء کہتے ہیں۔ میں نے ایک جملہ کہا تھا کہ جہاں عالم کا علم تھک کر بیٹھ جاتا ہے وہاں سے ولی کی ولایت کی شروعات ہوتی ہے۔ یہ بڑا مشہور و معروف واقعہ ہے، سرکار غریب نواز کے اول خلیفہ نائب سرکار غریب نواز، نائب خواجہ غریب نواز سرکار خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رضی اللہ تعالی مولا کی ذات والا صفات ہے، اور دہلی میں ان پر الزام لگا دیا گیا
اس وقت کے بادشاہ نے ان کی شہرت، مقبولیت، عزت دیکھ کر کے حسد اور جلن میں ایک عورت کو پیسے دے کر کے اسے تیار کرایا اور الزام لگوا دیا۔ پھر علماء بیٹھے تو علماء کیا کریں گے بھائی؟ جرم جیسا جرم ہو اس کے لیے وہ گواہ مانگتے ہیں۔ زنا جرم کے لیے 4 گواہان کی ضرورت ہے۔ اگر 4 گواہ کھڑے ہو جائیں گواہی دینے والے اور سب کی گواہی سیم ہو، بالکل سیم، ذرا سا بھی اس میں کمی بیشی نہیں، تو زنا کا حکم ثابت ہو جاتا ہے۔ اب یہاں سامنے ایک عورت کھڑی ہے، حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کی طرف اشارہ کر کے کہہ رہی ہے کہ ہمارے پیٹ میں جو بچہ ہے یہ اسی شخص کا۔ اب عدالت بیٹھی ہے، علماء بیٹھے ہیں، عدالت بیٹھی ہے، علماء بیٹھے ہیں، ظاہر سی بات ہے علماء گواہ مانگیں گے۔ الزام جس نے لگوایا تھا اس نے گواہ بھی تیار کر ہی لیا ہوگا۔ اب گواہی قبول لی جاتی، گواہی ملتی، پھر جو حکم تھا وہ حکم صادر کر دیا جاتا۔ لیکن دوستو، خواجہ قطب الدین بختیار کاکی جیسی ذات اور پھر سرکار غریب نواز جیسا پیر و مرشد، حالانکہ خود سرکار غریب نواز نے انہیں وہ دے دیا تھا، توجہ چاہوں گا، وہ دے دیا تھا کہ وہ چاہتے تو اسی وقت زمین پلٹ سکتے تھے، لیکن یہی تو بات ہے علی والوں کی، توجہ چاہوں گا۔ مولائے کائنات کی تلوار کے زد میں جو بھی آ گیا وہ بچا نہیں، چاہے وہ خیبر ہو، خندق ہو، احد ہو، بدر ہو۔ لیکن ایک موقع ایسا بھی آیا کہ باغی علی مولا پہ تلوار چلائی، اس کا وار کھالی گیا، لیکن پھر مولا کے بازو میں وہ آیا، اسے مولا نے زمین پہ پٹخ کر اس کے سینے پہ بیٹھ گیا۔ اب بھلا بتاؤ اب اسے کون بچائے گا؟ اسے کوئی بچا پائے گا؟ لیکن اس کمبخت نے مولا کے منہ پہ تھوک دیا۔ کیا کیا؟ مولا نے فوراً چھوڑ دیا اسے، مولا نے، سمجھ میں آیا کیوں چھوڑا؟ اس لیے کہ اب اس نے تھوک دیا تھا، ممکن ہے شاید نفس، سمجھے کہ نہیں بھائی؟ ظاہر سی بات ہے ہمارے اور آپ کے ساتھ بھی ایسا کچھ ہوتا ہے، اگر کسی نے بدتمیزی کر دی، کچھ کر دی تو فوراً ہم اس کا ری ایکشن لیتے ہیں کہ نہیں لیتے ہیں؟ تمہاری ری ایکشن کس کے لیے لیتے ہیں؟ اپنی اناہی کے لیے تو لیتے ہیں، اپنی شان ہی کے لیے تو لیتے ہیں، اپنے امیج کے لیے تو لیتے ہیں، اپنے وقار کے لیے تو لیتے ہیں۔ شیر خدا نے فوراً اسے معاف کر دیا۔ کیا مطلب؟ یعنی مولا نے یہ بتایا دنیا کو کہ علی کی ایک سانس بھی ایسی نہیں ہے جو علی اپنے لیے لیتا ہو۔ علی کی زندگی کی ہر سانس خدا کے لیے ہے۔ جب بھی اس کی تلوار اٹھتی ہے تو اللہ اس کے رسول کے لیے اٹھتی ہے، اس کے دین کے لیے اٹھتی ہے، اس کے شریعت کے لیے اٹھتی ہے۔ پتہ کیا چلا؟ علی اور علی والے کبھی بھی اپنی دفاع نہیں کرتے، اپنی ذات کو وہ سپرد خدا کر دیتے ہیں، اپنی ذات کو وہ سپرد خدا کر دیتے ہیں۔ چنانچہ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی عدالت میں، شرعی عدالت میں کھڑے ہیں، الزام لگانے والے الزام لگا رہے ہیں، گواہیاں دی جا رہی ہیں، دل ہی دل میں سوچ رہے ہیں، اپنے پورے پیر و مرشد کو خیال میں لیا۔ دنیا دیکھتی کیا ہے کہ اچانک سرکار غریب نواز کی آمد،
خواجہ خواجگاہ فخر ہندوستان حضرت خواجہ غریب نواز چشتی اجمیری سنجری قدس اللہ سرہ کی آمد ہوئی۔ اب جب غریب نواز آ گئے، ظاہر سی بات ہے منظر بدل جائے گا۔ پورا عدالتی ماحول ہی عجیب و غریب ہو گیا۔ اب الزام لگانے والے بھی بغلے جھانکنے لگے۔ یقیناً جب ان کی آمد ہو گئی تو اب تو سیاہی ہماری مقدر بن جائے گی، رسوائی تو ہماری مقدر بن جائے گی۔ سرکار غریب نواز تشریف لائے، خواجہ قطب کھڑے ہیں۔ پوچھا سرکار غریب نواز نے، بولو کیا معاملہ ہے؟ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی نے کہا حضور آپ کو بتانے کی کیا ضرورت ہے، آپ کو سب خبر ہے، میں کیا ہوں یہ بھی آپ جانتے ہو، معاملہ کیا ہے یہ بھی آپ جانتے ہو۔ اس کے بعد جس کی طرف سرکار غریب نواز نے اپنا رخ موڑا اور فرمایا کہ دیکھو میں بتا دوں۔ غریب نواز نے کہا کہ میں بتا دوں کہ معاملہ کیا ہے یا خود وہ بچہ بتا دے جو اس کی پیٹ کے اندر ہے۔ چنانچہ غریب نواز نے اپنے عصا کا اشارہ کیا اس عورت کے پیٹ کی جانب، اور پیٹ کے اندر سے بچہ بول رہا ہے کہ یا غریب نواز میں اپنے حلال باپ کا حلال بیٹا ہوں، میری ماں پیسے کی لالچ میں آ کر کے آپ کے مرید پر الزام لگایا۔ حضرات یہاں پر دو باتیں میں ثابت کروں گا۔ ایک تو یہ کہ جہاں علم تھک کر بیٹھ جاتا ہے، علم کیا تھا بھائی؟ زنا کا جرم لگا، الزام لگا، 4 گواہ لاؤ بھائی، 4 گواہ آ گئے، سب کی گواہی سیم سیم ہو گئی، فیصلہ ہو گیا۔ یہ ہوا علم، اس کو کیا بولتے ہیں؟ علم۔ تو علم کا کام، لیکن معاملہ کیا ہے؟ یہاں تو بندہ مجرم ہے ہی نہیں، 4 گواہان خریدے ہوئے ہیں، الزام لگانے والی خریدی ہوئی ہے، لیکن اب عدالت سزا بھی دے گی، 100 کوڑے بھی لگائے گی، سنسار بھی کرے گی، سب کچھ ہوگا، اس لیے کہ علم کا جو فارمولہ ہے وہ پورا ہو چکا ہے۔ حقیقت میں بندہ مجرم ہے نہیں۔ میں نے کہا تھا نا جو شروع میں کہ جہاں کتابیں بند ہو جاتی ہیں، جہاں دلیلوں سے کام نہیں چلتا، جہاں حجتیں تمام ہو جاتی ہیں، وہاں سے اللہ کی ولی کی آنکھیں کھلتی ہیں، پھر وہاں سے اس کا کام شروع ہوتا ہے۔ سرکار غریب نواز آئے، فوراً حقیقت آشکارا ہو گئی۔ ایک چیز تو یہ ثابت ہو گئی، اور دوسری بات جو میں نے کہا کہ نبی نے فرمایا کہ میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے انبیاء جیسے ہوں گے، تو علماء سے مراد یہ عام علماء نہیں ہے، یہی غریب نواز جیسی شخصیت ہے۔ ایک اور موقع آیا تھا کہ بچے نے کسی ماں کی گواہی دی تھی، اس بچے کو ہم اور آپ عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کہتے ہیں، لیکن ماں کے پیٹ سے باہر آنے کے بعد اس نے گواہی دی تھی۔ یہ امت محمدیہ کا دور ہے، غریب نواز کی ذات ہے، خواجہ قطب کا معاملہ ہے، ایک عورت ہے، غریب نواز کے حکم سے اس کے پیٹ کا بچہ پیٹ سے بولتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ بولو وہ انبیاء کے اوصاف ہمارے اور آپ کے نبی کے امت میں نظر آ رہا ہے کہ نہیں نظر آ رہا ہے؟ وہ کمالات نظر آ رہے ہیں کہ نہیں آ رہے ہیں؟ انہی کمالات میں سے کچھ حصے جس بندے کو میسر ہو جاتے ہیں وہ بندہ عارف کہلانے لگتا ہے، اللہ کا ولی ہو جاتا ہے۔ اسی لیے حضرت امام غزالی علیہ رحمۃ و رضوان نے اپنی کتاب مدارج النبوت میں لکھا ہے، مکاشف القلوب میں فرماتے ہیں کہ
ہر ولی کسی نہ کسی نبی کی نبوت کا پرتو ہوتا ہے، یعنی ہر ولی کسی نہ کسی نبی کی نبوت کا پرتو ہوتا ہے، یعنی کسی ولی کی ولایت آدمی ہوتی ہے، کسی کی ولایت خلیلی ہوتی ہے، کسی کی ولایت ذبیحی ہوتی ہے، کسی ولی کی ولایت براہمی ہوتی ہے، کسی ولی کی ولایت موسوی ہوتی ہے، کسی ولی کی ولایت عیسوی ہوتی ہے، اور کسی ولی کی ولایت محمدی ہوتی ہے۔ لیکن ولی ہے تو کسی نہ کسی نبی کی نبوت کا پرتو اس کے اندر پایا جائے، اور یہ کب جا کے سمجھ میں بات آتی ہے؟ جب آپ اس ولی کے قریب سے گزریں گے، جب اس کی سیرت پڑھیں گے، جب اس کے عادات پہ غور خوض کریں گے، جب اس کے اعمال کو فالو کریں گے، اس کے اقوال کو فالو کریں گے، تو آپ کو اس بات کا احساس ہوگا۔ اگر انبیاء کی سیرتیں آپ جانتے ہوں گے تو آپ کو اس بات کا احساس ہوگا کہ اللہ کا یہ ولی فلاں نبی کی نبوت کا پرتو ہے، اللہ کا یہ ولی فلاں نبی کی نبوت کا پرتو ہے۔ دنیائے ولایت کی دو مشہور شخصیتیں جسے ہم غوث اعظم اور سرکار غریب نواز کہتے ہیں، الحمدللہ یہ دونوں عظیم روحانیت کی شخصیتیں، ان دونوں کی ولایت محمدی، یہ دونوں کی ولایت محمدی ہے، اور الحمدللہ ان کے اعمال و خوارق میں آپ کو سیرت نبوی اور معجزات نبوی کے اتنے ڈھیر سارے عکس نظر آئیں گے کہ آپ کا دل یقینی طور پر اس بات کو اعتراف کرے گا کہ خواجہ غریب نواز کی ولایت محمدی ہے، غوث اعظم کی ولایت محمدی ہے، اور پھر اور بھی اولیاء ہے۔ بھائی ظاہر سی بات ہے، وہ ذات رسالت ہے، وہ ذات محمد ہے، ساری کائنات اسی ذات کے نور سے بنی ہوئی ہے۔ نبی نے خود فرمایا کہ میں اللہ کا نور ہوں، اور اللہ نے میرے نور سے ساری کائنات کو پیدا کیا۔ اسی لیے شروع میں نے ایک شعر پڑھا تھا کہ ایک بار آپ اس جذبے کے ساتھ پڑھیے درود پاک کے، جو شے تیری نگاہ سے گزرے درود پڑھ، ہر جز و کل ہے مظہر انوار نشر۔ کیا مطلب؟ یعنی ہر شے، عام طور سے کیا ہے کہ جب نبی کا نام لیا جائے تو درود پڑھو، نبی کا نام سنو تو درود پڑھو، نبی کی محفل میں بیٹھو تو درود پڑھو، لیکن ایک عاشق کہتا ہے کہ اس کا کیوں انتظار کرو گے کہ جب کوئی نام لے گا تو درود پڑھو گے، جب تم سے کوئی کہے تو درود پڑھو گے۔ اگر تم کو نبی سے عشق ہے تو جو شے تیری نگاہ سے گزرے درود پڑھ، ہر جز و کل ہے مظہر انوار نشر، یعنی ہر شے میں نبی کا جلوہ، نگر نگر نبی کا جلوہ، ڈگر ڈگر نبی کا جلوہ، شہر شہر نبی کا جلوہ، اور ایسا کیوں نہ ہو کہ اللہ نے انہی کے نور سے سب کو پیدا کیا۔ حضرات، یہ سلسلہ تیغیہ، ابدانیہ، فردوسیہ، قادریہ، یہ سلسلہ قادریہ کی ایک ایسی شاخ ہے جنہیں عام طور پر سرکار سرکائی علیہ رحمت و رضوان کے نام سے ہم اور آپ یاد کرتے ہیں۔ ہم نے جہاں تک معلومات حاصل کی ہے، یا مجھے جہاں تک خبر ہے، خود سرکار سرکائی وہ باضابطے طور پر درس نظامیہ، یعنی ہم لوگ جیسے وہ عالم فاضل کی ڈگری نہیں آتی، وہ تو اسی شہر کلکتہ کسی جوٹ میل میں وہ سروس کرتے تھے۔ وہ بھی سروس کرتے تھے نا، اور حضرت تیغ علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ، ان کا کیا ہے بتائیے؟
ملٹری میں تھی. بہرحال میں نے کسی سے سنا کہ شاید، اور کسی سے کہا بھائی ایک معتبر آدمی مفتی قاسم براہیمی ہیں جو سلسلہ تیغیہ کے بڑے مشہور نامور عالم بھی ہیں اور بہت بڑے خطیب بھی ہیں، ادھر کئی سالوں سے وہ فالج کے شکار ہیں، اس لیے ان کا سفر وغیرہ سب بند ہے، سمجھے کہ نہیں، بیچ میں وہ MLA بھی رہے ہیں. تو بہرحال یہ تو خود انہی کو لے لیجیے. لیکن جو بات اصل کہانی ہے وہ میں کہہ دوں کہ یہ تو اپنی جگہ پر متحقق ہے کہ حضرت سرکار سرکاری علیہ رحمت و رضوان وہ باضابطے طور پر انہوں نے علم فضیلت یا علم عالمیت یہ سند اس میں انہوں نے لیا. لیکن میں نے کہا نہیں کہ عرفان ایک الگ چیز ہے، معرفت ایک الگ چیز ہے. میں آج ان علماء کی بات کر رہا ہوں جن کو قرآن نے نشاندہی کی ہے یا حدیثوں میں جنہیں علماء کہا گیا. علماء وہ ہیں جو اللہ سے ڈرتے ہیں، ان کا ہر عمل اللہ کے لیے ہوتا ہے. چنانچہ انہوں نے اللہ سے اس قدر عشق کیا، محبت کی، اور پیر کی تربیت اور پیر کی تعلیمات پر ایسا عمل کیا کہ ایک ایسے عارف بنے کہ میں سمجھتا ہوں کہ بہار میں جتنی کم مدت میں پورے بہار صوبہ بہار پر، ایسے وہ سلسلہ تو الحمدللہ پورے ہندوستان میں بھی ہے اور ہندوستان سے باہر بھی ہے، لیکن میں اکثریت کی بات کر رہا ہوں کہ اتنی کم مدت میں پورے صوبہ بہار میں جس سلسلے کی روحانیت اثر پذیر ہے وہ سلسلہ تیغیہ، جبکہ بہار شریف میں بارگاہ ہے. الحمدللہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے حضرت مخدوم شرف الدین یحییٰ منیری رضی اللہ تعالی مولا یہ کس پائے کے بزرگ ہیں، کس شان کے بزرگ ہیں کہ اللہ غنی. بس صرف آپ کتنا سمجھ لیجئے کہ اخبار الاخیار میں یہ چیز نقل ہے کہ عرش الہی کے کنگورے پر 2 بزرگوں کا نام لکھا ہوا. عرش الہی کے پر 2 بزرگوں کا نام لکھا ہوا، ایک حضرت بایزید بسطامی اور دوسرا حضرت مخدوم شرف الدین یحییٰ منیری رضی اللہ تعالیٰ. آپ اندازہ کیجئے کتنی بڑی بات ہے، مخدوم بہاری کی ذات کتنی بڑی ذات ہے. الحمدللہ میں بھی بہار کا رہنے والا ہوں، چنانچہ میں اہل بہار کو، جس میں اپنے آپ کو بھی شامل کرتا ہوں، کہ یہ ہماری کم ظرفی ہے یا کم نصیبی ہے کہ ہم اتنی بڑی بارگاہ کو پا کر ہم اس بارگاہ سے فیض نہیں حاصل. دین اسلام اور شریعت مصطفی قیامت تک جن بزرگوں کی روحانیت اور علم و تدبر کی بنیاد پر ٹکا رہے گا اور قائم ہے، انہی بزرگوں میں سے ایک بزرگ کو حضرت مخدوم شرف الدین یحییٰ منیری. کتنے سو برس پہلے کے بزرگ ہو گئے، اور پھر انہوں نے ایک مدت تک خود مدینہ شریف میں درس حدیث دیا. ان کی سیرت کے بھی بہت سارے شگوفے ہیں. المختصر بات آئی تھی، اگر میں نام نہیں لیتا تو میں مجرم ہو جاتا.
اللہ کی بارگاہ میں، کیونکہ میں سلسلے تیغیہ کے بزرگ اور سلسلے تیغیہ کے موجودہ تصرف کی بات کر رہا ہوں کہ یہ ایک حقیقت ہے، ایک سچائی ہے کہ سلسلے تیغیہ نے ایک کم مدت میں، کتنا 50 سال سے کچھ زیادہ ہو رہے ہیں نا حضرت سرکار، 50-60 سال ہوئے ان کو پردہ کیے ہوئے حضرت سرکار شرکاہی کو، اور انہوں نے ہزاروں خلفاء اور پھر ان کے خلفاء کے خلفاء، اور یہ چیز میں نے یہ دیکھا کہ زیادہ تر اب ادھر عصر حاضر میں کچھ علماء بھی خلفاء تیغیہ ہو گئے ہیں، ورنہ زیادہ تر دیکھا کہ ایسے لوگ ہی خلیفہ ہوئے جو پیر کی تربیت سے وہ مرشد طریقت پیر کی، اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے بھی پیر و مرشد حضرت بابا عبدالشکور صاحب تیغی ابراہیمی رحمت رضوان، ان کے بھی معاملات ایسے ہیں۔ تو دوستو یہ صرف ولی ہی کر سکتا، عالم نہیں کر سکتا، مولوی نہیں کر سکتا۔ مولوی کچھ بھی کرے گا تو کتاب پڑھائے گا، لکھائے گا، تب جا کر آخر میں جا کر کوئی ڈگری آپ کو دے، لیکن بغیر کتاب کے، بغیر پڑھے پڑھائے آپ کو اللہ والا بنا دے، یہ صرف اللہ والا ہی کر سکتا ہے۔ اور ولی کا چہرہ الحمدللہ مقام ولایت سمجھنا ہو تو علی سے سمجھو، لیکن افسوس ہے آج کی تاریخ میں جو لوگ ولی کرنے والے ہیں، یعنی جن کے ہاں ولیوں کی بھیڑ ہے، ولیوں کا ایک سلسلہ ہے، وہ لوگ آج کی تاریخ میں علی کو بھولے بیٹھے، اور جن کے ہاں 12 امام کے بعد ایک بھی ولی نہیں ہے، وہ دن رات علی علی کرتے ہیں۔ سمجھ میں آئی بات ہماری؟ نہیں سمجھ میں آئی؟ کھلے لفظوں میں سنیے، ہم اہل طریقت، ہم اہل تصوف، ہم اہل معرفت، ہم اہل سنت، ہمارے ہاں ولیوں کی بھرمار ہے کہ نہیں، کثرت ہے کہ نہیں، اور پیدا ہونا بھی بند نہیں ہوا۔ آپ خود دیکھیے، ایک سرکار شرکائی سیدنا تیغ علی شاہ سے کتنے ولی پیدا ہوئے، اور یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ لیکن اسلام اور اللہ کی طرف سے ولایت کا مبدا، ولایت کا مصدر، ولایت کا مخزن، جس ذات کو اللہ نے بنایا ہے اس ذات کو ہم اور آپ علی کا، یعنی ولایت ہے تو علی سے، ولایت ہے تو علی سے، اگر علی نہ دے تو کوئی ولی نہیں ہو سکتا، کوئی ولی ہو ہی نہیں سکتا۔ اب ایسی صورت میں ولی سے محبت کرنے والا علی سے محبت نہ کرے تو یہاں دوستوں بات یہ آتی ہے کہ کسی کو انکار نہیں ہے علی کے محبت، لیکن آپ کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ اگر آپ کے نزدیک آپ کا جو امیج ہے، جو آپ کی حیثیت ہے، اگر اس حیثیت سے آپ کہیں جائیں اور آپ کو اس امیج کے ساتھ ویلکم نہ کیا جائے، آپ کو وہ اہمیت نہیں دی جائے، اور دوسرے اعتبار سے آپ کو بیٹھنے کی جگہ بھی دی جائے، کھانے کے لیے کھانا بھی دیا جائے، سب کچھ دیا جائے، لیکن جو آپ کا ایک امیج تھا وہ نہ دیا جائے تو آپ کو تکلیف ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ ہوتی ہے نا؟ تو یہاں پر علی، ظاہر سی بات ہے آپ مسلمان ہو تو علی سے انکار کیسے کر سکتے ہیں؟ جو کلمہ پڑھنے والا ہوگا وہ حسن و حسین سے انکار کیسے کر سکتا ہے؟
بھائی یہ کس قدر بے شرمی کی بات ہے کہ آدمی نبی کا کلمہ پڑھتا ہو اور نبی کے نواسے کا نام نہ لیتا ہو، نبی کے نواسے سے محبت نہ کرے۔ بندہ نبی کا کلمہ پڑھے اور اس کا نام نہ لے جس کو نبی کاندھے پہ بٹھائے۔ حضرات تھوڑی سی بیداری پیدا کیجیے، اصل بات آپ لوگ جس انداز میں سن رہے ہیں میں اسی انداز میں سنا رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ یہاں معاملہ ایسا ہے کہ ہمیں علی کو علی کی طرح ماننا ہے، علی کو، اور آپ جان جائیں علی کا نام قرآن میں کتنے مقام پر آیا ہے، اس کی تعداد ایک الگ ہے، لیکن خود علی کی شان میں اللہ نے تقریباً 300 سے زیادہ آیتیں نازل فرمائیں، اور جو مقام علی کا ہے نبی کے بعد وہ کسی کا مقام نہیں ہے۔ اور ایک چیز اور بتا دوں، یہ عقیدہ بھی اہل سنت کا ہے۔ کچھ لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ نہیں، خلفائے راشدین 3 خلیفہ کے بعد وہ جو خلافت کی ترتیب ہے نا، جو خلافت کی ترتیب ہے وہ اپنی جگہ پر برحق ہے۔ ہم علی کو چوتھا خلیفہ مانتے ہیں، ہم خلیفہ بے فصل نہیں مانتے شیعوں کی طرح، لیکن جب بات آئے گی عظمت کی، جب بات آئے گی وراثت نبوت کی، جب بات آئے گی جانشین رسالت و نبوت کی، تو اس منصب کا حامل علی کے سوا کوئی دوسرا نہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرت خواجہ بندہ نواز گیسو دراد علیہ رحمت و رضوان، ان کی کتاب سے نقل فرمائی ہے، میرۃ الاسرار میں سلطان اودھ شاہ ولایت قطب العالمین حضرت مخدوم شاہ مینا ولی چشتی لکھنوی رضی اللہ تعالی مولا نے کہ حضور کی خلافت کے 2 قسمیں ہیں، حضور کی خلافت کے 2 قسمیں ہیں، ایک خلافت کبریٰ اور ایک خلافت صغریٰ۔ کبریٰ یعنی بڑی خلافت، صغریٰ یعنی چھوٹی خلافت۔ تو خلافت صغریٰ وہ خلفائے راشدین جو خلفائے راشدین جو 30 سالہ پیریڈ جو گزرا ہے، اس درمیان جو خلافت ہے اسے خلافت صغریٰ کہا گیا ہے۔ کون سی خلافت؟ یعنی چھوٹی خلافت، جس کی مدت صرف مولد 30 سال ہے۔ اس کی ترتیب کو اہل سنت والجماعت کے ہر اکابر نے مسلم مانا ہے۔ پہلا خلیفہ سیدنا صدیق اکبر، دوسرا خلیفہ فاروق اعظم، تیسرا خلیفہ عثمان غنی، چوتھا خلیفہ امام علی، اور پھر امام علی کی شہادت کے بعد 6 مہینے مولا امام حسن علیہ السلام۔ لیکن جو خلافت کبریٰ ہے وہ نبی سے علی کو حاصل ہے، اور اس میں کوئی شریک نہیں ہے۔ اور اس کی دلیل آپ کو چاہیے؟ بولیے نا، آپ کا کیا نام ہے؟ سنور شکوری تیغی، یہی تو؟ بخشی۔ دلیل چاہیے آپ کو؟ جی بالکل۔ اس کی دلیل آپ کا شجرہ ہے۔ بے شک بے شک۔ اس کی دلیل خلافت کبریٰ کس کے حصے میں ہے؟ حضرت مولا علی کے حصے میں ہے۔ بے شک۔ اس کی دلیل آپ کا شجرہ طریقت ہے۔ وہ کوئی بھی شجرہ ہو، اللہ رسول کے بعد کس کا نام آتا ہے؟ یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے، مشکل حل کر شہر مشکل کشا کے واسطے، کربلا رش شہید کربلا کے واسطے۔ لہذا بلا وجہ جھگڑو نہیں،
اور یقین جانیے کہ فتنے اور فساد کے بانی ہر دور میں پڑھے لکھے ہی لوگ رہے ہیں۔ اگر آج بھی فتنہ جنم لیتا ہے تو عام آدمی کی وجہ سے نہیں، پڑھا لکھا آدمی کی وجہ سے جنم لیتا ہے۔ فتنے کی بھی قیادت پڑھا لکھا آدمی ہی کیا کرتا ہے۔ لیکن سلام ہے ان یاران روحانیت کو، اللہ تعالیٰ سلامت رکھے اپنے ان خاصان خدا بندوں کو کہ جن کے دامن سے جو لوگ جڑ جاتے ہیں ان کا عقیدہ کبھی بھی کسی بھی منڈی میں نہیں بکتا، بلکہ یہ اللہ والے عقیدہ اسلامی کو، عقیدہ توحید کو، عقیدہ رسالت کو، عقیدہ طریقت کو اس طرح سے ان کے دلوں میں چپکا دیتے ہیں کہ اب اس پر کسی کا کوئی بھی بیان۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور پیری مریدی کا اصل مقصد ہی یہی ہے۔ یہ اور بات ہے، آج کل زیادہ تر لوگ مرید ہوتا ہے کہ یار مرید ہو جائیں گے کاروبار نہیں چل رہا ہے۔ محبت کے ساتھ کہیے، ہم تو محبت میں بولے جا رہے ہیں، کیا سمجھا؟ بس اب ختم کر دیا جائے نا۔ تو جو باتیں میں عرض کر رہا تھا کہ یہ پیری مریدی، یہ مرید اس لیے ہوا جاتا ہے، دنیا میں اگر کچھ مل جائے تو یہ ایکسٹرا ہے، بونس پوائنٹ ہے۔ یہ پیری مریدی کا اصل معاملہ جو ہے نا، یہ ایمان درست ہو جائے، عقیدہ درست ہو جائے، مرنے کے بعد انجام سے، یہ اس کا اصل مقصد ہے۔ عقیدہ آپ کا درست رہے، اور یقین جانیے مرنے کے بعد سوائے علی، نبی علی کے اور کوئی کام نہیں آئے۔ ارے بھائی ولی تو ولی علی ہی سے تو ہے، ہاں ولی علی ہی سے تو ہے۔ کوئی پیر اس وقت تک پیر نہیں ہو سکتا اگر علی سے نہیں ہے تو پیر نہیں ہے، پیر ہو سکتا ہے، پیر نہیں ہو سکتا۔ تو دوستو، ہمیں اور آپ کو ولی کے ساتھ ساتھ علی سے محبت کرنا ضروری ہے۔ بے شک، بے شک، بے شک۔ اور کیسی محبت کرنا ضروری ہے، ملاحظہ فرمایا، 4 مصرے سناتا ہوں، سنیے۔ ہمارے صوفی عامر حسین تیغی جو سجادہ نشین ہیں، انہی کے حوالے سے 4 مصرے نظر کرتا ہوں۔ گزشتہ سال آیا تھا تو بارش ہو رہی تھی، اندر میں شاید محفل ہو رہی تھی نا؟ جی 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 جی۔ اس سال بھی میں آیا، دیکھا میری تقریر سے پہلے کچھ پہنچے ہوئے مرید چلے گئے، سمجھے کہ نہیں؟ تو میری ذات پہ تو اثر پڑتا نہیں ہے ان سب چیزوں کا، بھائی پہنچے ہوئے مرید ہیں، آئے تھے عرس میں احسان کرنے کے لیے، نہیں سمجھے؟ جیسے شادیہ میں نہیں ہم لوگ پہنچتے ہیں، سمجھے کہ نہیں؟ شادی میں نہیں پہنچتے ہیں، میری بیٹی کی شادی میں آئے، تم نے بیٹی کی شادی میں، تو وہ بھی وہ احسان کرنے آئے تھے، آپ کے عرسوں میں آئے۔ تو بہرحال سب کا اپنا اپنا مزاج ہوتا ہے، تو بھائی میرا بھی اپنا مزاج ہے، جس طرح سے لوگ سنتے ہیں ویسے میں سناتا ہوں۔ یہ انظار بابو پریشان رہتا ہے کہ مولانا صاحب یہ یہاں پر آتے ہیں تو اس طرح کیوں بولتے ہیں، حالانکہ یہیں پر اور بھی کہیں پر میں آیا تھا، وہاں میں دوسرے ڈھنگ سے بولا تھا۔ آپ کیا بھی آؤں گا دوسرے ڈھنگ سے بولوں گا، لیکن جس دن آپ مجھے پہچانیے گا، بلوائیے گا، اس دن بولوں گا۔ تو وہ 4 مصرے سنیے آپ۔ تقریر جو ہے کہ 17-18 سال کا، اچھا ایک بات بتا دیں، یقین کیجئے گا بہت سچی بات ہے، ہاں بولیے نا بھائی، آپ کیوں کہہ رہے ہیں بتا رہے، محبت کیجئے نا، ایک ذات کے لیے تو آیا ہو۔ نہیں یہ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، اور پہلے ان کو آنا تھا۔ ہاں آپ لوگ ادھرے لگے رہیے میرے بھائی، دوری سے سنتے رہیے، ہر جگہ کچھ بھی لوگ ہوتے ہیں، سمجھے کہ نہیں؟ بہرحال تو ایک سچی بات بتا رہا ہوں، حضرت وہ چاندپور فتح ہے نا سلطان شریف، تو وہاں کے جو سجادہ نشین ہیں مولانا قاسم الحق صاحب، وہ ہمارے کلاس فرینڈ ہیں، وہ ہم دونوں بڑے جگری دوست تھے پڑھنے کے زمانے میں۔ تو ان کے دادا حضرت صوفی
یوسف علی شاہ تیغی علیہ رحمہ مجھے بھی بہت چاہتے تھے، طالب علمی کا زمانہ تھا. تو بہرحال میں بضابطِ مقرب کی حیثیت سے سب سے پہلی دفعہ جہاں میں بلایا گیا ہوں وہ بھی فارغ ہونے سے پہلے، یعنی ابھی فارغ بھی نہیں ہوا، شاید داڑھی موچ بھی نہیں نکلی، تو حضرت سرکار شرکاہی کی برگاہ میں بلایا گیا ان کے عرس میں. تو وہاں سے میں الحمدللہ سرکار شرکاہی پہ بھی گفتگو کرنے کا، جب بزرگ چاہتے ہیں تو آدمی بولتا ہے، یہاں جو چاہے وہی باتیں میں نے آپ سے عرض کی ہے. تو الحمدللہ ہم اور آپ خوش نصیب ہیں جو اللہ والوں سے جڑے ہوئے ہیں. اپنی زندگی کو تشنع سے پاک کیجیے، بناوٹ سے پاک کیجیے. زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے میرے یار، کیا ٹھکانہ ہے زندگانی کا، آدمی بلبلا ہے پانی. ایسے ایسے لوگ روز مرتے ہوئے نظر آتے ہیں جو پلٹ کے کبھی سوچتے بھی نہیں ہیں کہ ہم مریں گے، کیونکہ ان کا جو جینے کا ایک انداز ہے، جو زندگی گزارنے کا ان کا ایک نظریہ ہوتا ہے، اس نظریے سے اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ بندہ کبھی سوچتا بھی نہیں ہے کہ ہم کو مرنا ہے یا کم موت آ جائے گی، اور ایسے لوگ ہیں چلے جاتے ہیں. تو دوستو، ہمیں آپ میں کسی کو کوئی خبر نہیں ہے، لہذا صرف اور صرف سچائی اور اخلاص یہی چیز ہے جو مرنے کے بعد کام آئے. ہر دن کوشش کیجئے کہ قصداً کوئی ایک نیک عمل ہو جائے، کوئی ایک نیک، اور اس کے اندر للہیت ہو، یعنی نیت یہ ہو کہ اللہ میں تیرے لیے اس عمل کو انجام دے، میں تیرے لیے اس عمل کو انجام دے. اور ایک اور بات سن لیجیے کہ کچھ نہ ہو سکے آپ سے، اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ سے کچھ نیک عمل ہو جائے، تو صرف اتنا کوشش کر لیجیے کہ اگر کسی کو فائدہ نہیں پہنچا سکتے ہیں تو اس کی کوشش کر لیجیے کہ آپ سے کسی کو تکلیف نہ ہو، آپ سے کسی کو تکلیف نہ ہو. بس یہاں سے شروع کیجیے. اور اچھائیوں کی شروعات اپنی زندگی سے اور اپنی فیملی سے کیا جاتا ہے، تبھی جا کر کے ہم پنجتن پاک کا نام لیتے ہیں، ان کا گن گاتے ہیں. آپ کو معلوم ہونا چاہیے پنجتن پاک خاندان رسالت یہ کیسا گھر ہے، اور اس گھر کا اندرونی سیرت کیا ہے. تو دوستو، ہم اسی نبی کی امت ہیں، لہذا ہمیں اور آپ کو اپنے بزرگوں کے سیرت پر عمل کرنے کی ضرورت ہے. صرف ہاں ہو میں زندگی گزار دینا یہ کامیابی نہیں ہے، بلکہ احساسوں کے ساتھ زندگی گزارنا، اس میں کامیابی ممکن ہے. تو مولا کائنات کو ہم اور آپ کس طرح سے محبت کریں، بس چند شعر سناتا ہوں پھر سلام کر لیتا ہوں. جہاں میں ثانیے قرآن کوئی کتاب